ہمارے مجتہدین کی تقریروں کو سمجھ بھی نہیں سکتا. ارشاد ہو رہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ رجس اور نجاست کو وہیں رکھتا ہے جہاں عقل نہیں رکھتا. جہاں عقل ہی نہیں ہے وہاں ہمارے مجتہدین کی تحریریں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ جو یہ بحث کرتے ہیں تو ذرا مجتہدین کے درس خارج میں بھی شریک ہو کر دیکھیں، جہاں وہ وضاحت بھی کرتے ہیں ہر شے کی. یہ جو لکھتے ہیں کہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. جائیے نجف میں اور قم میں درس خارج پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ جز اور کل کی تعریف بتائیں مجھے. جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے نکل جائے کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جز کی تعریف سمجھ میں آئی ہے؟ آج میں وکالت کر رہا ہوں اپنے مجتہدین کی، توجہ چاہتا ہوں. مثلا یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے یا نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ کیجئے، یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ہی نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ عزیزان محترم، پاؤں میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. اب سوچ کے بتائیے. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے ہے، اگر وہ نکل جائے نہ جز کام کا رہتا نہ کل، اسے روح کہتے ہیں. بھئی اگر روح نکل جائے تو جز رہتا ہے کام کا، کل رہتا ہے کام کا؟ نہیں رہتا نا. اگر روح نکل جائے پورا کل نجس ہو جائے گا. پاکیزگی کی دلیل ہے روح کا رہنا. جز نکلنے سے نجس نہیں ہوتا، جز نکل جائے تو کل پاک رہتا ہے، صرف ناقص ہو جاتا ہے. اور روح نکل جائے تو نہ کل رہتا ہے باقی، نہ جز رہتا ہے باقی. اب آپ سمجھے جہاں جہاں بیٹھے ہیں. جن مجتہدین نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو اقامت نہیں، جزو کلمہ نہیں ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نکل جائے جز کی حیثیت سے کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان اور کلمہ اور نماز نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان ہے، روح کلمہ ہے، روح نماز ہے. اگر یہ نکل گیا تو ساری عبادت نجس ہو جائے گی.